93 ہجری میں اب اسلام کی آمد ہونے لگی اور اسلام آیا کہاں؟ بھارت میں۔ کہاں آیا؟ کتنی ہجری میں بھائیو؟ 93۔ کیسے آیا وہ بھی سنیں۔ ادھر سندھ کے علاقے سے کچھ تاجر جا رہے تھے، ان کو لوٹ لیا گیا، اور جب لوٹ لیا گیا تو سندھیوں نے خط لکھا ان تاجروں نے کہ ہماری کشتیوں پر بحری راستے سے جا رہے تھے، ان کو ڈاکوؤں نے حملہ کر کے لوٹ لیا۔ انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کے کہا کہ ہماری مدد کی جائے، ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اس کی بھرپائی کی جائے۔ خط بھیجا۔ جو اس وقت کا خلیفہ تھا اس نے خط پڑھا، اور اسی زمانے میں جو خلیفہ کا خاص وزیر کہہ لیجئے، خاص مشیر کہہ لیجئے، حجاج ابن یوسف ہوا کرتا تھا۔ حجاج ابن یوسف تھا تو بڑا ظالم آدمی، لیکن بھارت میں جو اسلام آیا سب سے بڑا ہاتھ حجاج ابن یوسف کا ہے۔ اس نے اپنے سگے بھتیجے محمد بن قاسم کے ہاتھ میں کمان دی اور کہا سندھ کے علاقے میں جا اور انہیں سزا دے جس نے لوٹا ہے، جس نے لوٹا ہے انہیں سزا دے۔ 17-18 سال کا نوجوان محمد بن قاسم 93 ہجری میں، لوگوں ذرا غور کرو، سندھ کے علاقے میں آیا، مگر محمد بن قاسم جیسا مجاہد اعظم، محمد بن قاسم جیسا، لوگوں توجہ کرنا، نبی کا عاشق جب آیا تو خالی سزا ہی نہیں دیا بلکہ محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح بھی کر لیا۔ بڑے بڑے قلعے، راجہ داہر جیسے کو ختم کر دیا۔ راجہ داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی، راجہ داہر نے اپنی سگی بہن سے شادی کی، اور محمد بن قاسم نے راجہ داہر کا سر اڑایا۔ بڑے بڑے قلعے، سب سے پہلی مسجد محمد بن قاسم نے بنائی، تعمیر کرائی، اور اسلام کا پودا یہاں سے پھلنے پھولنے لگا۔ سندھ کے پورے علاقے پر محمد بن قاسم نے قبضہ جما لیا بڑی تیزی کے ساتھ، لیکن خلافت راشدہ نہیں تھی، ملوکیت کا نظام تھا۔ دیکھا کہ محمد بن قاسم 17-18 سال کی عمر میں اتنا کامیاب ثابت ہو رہا ہے، اگر اس کو اور موقع مل گیا تو دنیا میں خلیفہ کو کوئی نہیں جانے گا، محمد بن قاسم کے چرچے ہوں گے۔ یہ حسد والی جو چیز ہے نا، یہ جلن والی، یہ بڑی بڑی نقصان دیا ہے اس نے۔ اور آج جو ہمارے اسلام کو نقصان ہوا نا، صحیح اگر پوچھئے تو کہیں نہ کہیں اپنوں کا ہاتھ پہلے ملے گا، کہیں نہ کہیں اپنوں کی پن پہلے ملے گی۔ آپ کوئی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ تاریخ کربلا کیوں نہ ہو، جب دغا دی ہے تو اپنوں نے دی ہے، جب خنجر گھونپا ہے تو اپنوں نے، جب بے وفائی کی ہے تو اپنوں نے۔ حسد بھی بڑی بری بیماری ہے۔ کتنے معاملات ایسے ہیں کہ حسد کی بنیاد پر دین کا کام ہونے سے رک گیا، چاہے کچھ ہو جائے مگر نام اس کا نہیں ہونا چاہیے۔ محمد بن قاسم کے چرچے ہونے لگے 17-18 سال کی عمر میں، لوگوں کو جانتا نہیں، مگر محمد بن قاسم نے پورے سندھ پہ حملہ کر کے پورے سندھ پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ وہ جلسے میں آنے والوں بڑے بڑے قلعوں کو فتح کر لیا، وہ جلسے میں آنے والوں جن کا مال لوٹا گیا تھا انہیں بھی انصاف دلا دیا۔ اس میں ایک بیٹی کی عزت کو لوٹا گیا تھا، محمد بن قاسم نے اس بیٹی کو بھی انصاف دلا دیا۔ قافلے میں ایک لڑکی، ایک خاتون کی عزت کو بھی لوٹا گیا تھا، اس کو بھی انصاف دلایا محمد بن قاسم نے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب دیکھا محمد بن قاسم کا یہ جلوہ کہ پورے سندھ کو فتح کر لیا، اگر ایسے ہی اس کو چھوڑ دیا گیا تو خلیفہ کو کوئی نہیں جانے گا، پوری دنیا میں محمد بن قاسم کے جلوے ہوں گے۔ محمد بن قاسم کو فوراً واپس بلایا، اور فوراً واپس بلانے کے بعد اب تاریخ نہیں ملتی کہ اب محمد بن قاسم کے ساتھ کیا کیا۔
کچھ یہ بتاتے ہیں کہ قید خانے میں ڈال دیا، آخری سانس تک محمد بن قاسم قید خانوں کے اندھیروں سے لڑتا رہا اور وہیں پر آخری سانس توڑ دی۔ اتنا بڑا اسلام کا یودھا، اتنا بڑا اسلام کی خدمت کرنے والا، اتنا بڑا اسلام پہ جان نچھاور کرنے والا کہ اگر اس کی سپورٹ کر دی جاتی تو وہ کہاں جاتا، وہ کہاں پہنچتا، لیکن محمد بن قاسم کو قید خانوں کے اندھیروں میں ڈبو دیا گیا اور اس کی تاریخ وہیں پر ختم کر دی گئی۔ اور یہ اسلام دھیرے دھیرے جو محمد بن قاسم لے کر کے آیا تھا، یہ دھیرے دھیرے پھر کم ہونے لگا، پھر کم ہونے لگا، پھر کم ہونے لگا۔ اس کے 300 سال کے بعد پھر اس سرزمین پر صوفیہ نے آنا شروع کیا۔ کس نے آنا شروع کیا؟ صوفیہ نے۔ اور پھر صوفیوں کے ذریعے اس بھارت کی دھرتی پر اسلام آیا بھی اور اسلام پھیلا بھی۔ سبحان اللہ۔ اسی میں میرے خواجہ ہند الولی بھی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو یار، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، اسلام جو صوفیہ نے پھیلایا وہ اسلام دیر پا رہا، اس کے اندر چاشنی زیادہ رہی، حالانکہ اسلام تو وہی تھا، مگر محمد بن قاسم کے اسلام پھیلانے کا طریقہ الگ تھا۔ محمد بن قاسم کے اسلام پھیلانے کا طریقہ الگ تھا، خواجہ اجمیر کے اسلام پھیلانے کا طریقہ الگ تھا۔ سمجھ رہے آپ؟ اب جو بھارت میں یہ اسلام ہے یہ صوفیہ کی دین ہے۔ سبحان اللہ، بالخصوص خواجہ اجمیر کی دین ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے خواجہ اجمیر جب یہاں تشریف لائے تو یہ نہ فوج لائے، نہ تیر لائے، نہ تلوار لائے، نہ تخت لائے، نہ مال لائے، نہ دولت لائے۔ ان کے تو آنے کی شان یہ تھی، یہ سنجر کے جنگلوں سے مصطفیٰ کا اشارہ پا کے جب بھارت کی سرزمین پر آئے تو لوگوں پوشیدہ لباس ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، سر پہ امامہ ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ ہے۔ اور ہندوستان کی سرزمین پہ آنے کے بعد میں جیسے ہی اسلام کے پودے کو نئی جان اور نئی تازگی دینا چاہی تو غریب نواز کی جڑوں کو کاٹنے والوں کی کمی نہ تھی۔ موجودہ حکومت نے ڈٹ کے مخالفت کی، موجودہ حکومت نے آگے بڑھ کے مخالفت کی، مگر جلسے میں آنے والوں تاریخ بتاتی ہے صوفیہ کا کام کرنے کا انداز ہی الگ ہے۔